السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ what if Islam isn't the true religion, then what? What if Islam isn't the true religion? It's not a true religion? What if the consequences? اگر اسلام true religion, what are the consequences? Yes, so ہر religion کہتی ہے کہ ان کی religion سے religion ہے, is the true religion. ہاں ہر So what do we do how with can we prove that Islam is a true religion? Yeah. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہر ریلیجن میں دنیا میں تو قرآن کریم ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم میں نبی آئے, ٹھیک, اور ان کی دینی اور اخلاقی تعلیم ان کو دی, ٹھیک, اور ہر نبی نے آخری زمانے میں ایک آنے والے نبی کی پیشگوئی بھی کی, ٹھیک, جن کا ہمیں علم ہے وہ تو صرف 20-25 نبی ہیں نا جنہوں کو قرآن بائبل میں ملتا ہے ہمیں, اور لیکن سب نے پیشگوئی کی کہ نبی آئے گا جو کامل شریعت آئے گا. ہر ایک ریلیجن جو ٹرو ریلیجن ہے, ٹھیک ہے, جو اوریجنل اس کی اوریجن تھی اس کی, اور وہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے. وہ آئے تھے ان کو کہنے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو, اور جو تمہارے مخلوق لوگ ہیں ایک دوسرے کے رائٹس ہیں, حق ہیں, وہ ادا کرو, ٹھیک. یہ تعلیم دی انہوں نے اپنے اپنے قوم میں, پاکٹس میں, جہاں جہاں پاکٹس تھیں مختلف جگہوں پہ دنیا میں آئیں ہیں. اس وقت کمیونیکیشنز کا سسٹم اچھا نہیں تھا, میڈیا کا سسٹم کوئی نہیں اچھا تھا, ٹھیک ہے نا. ہر ایک قوم میں نبی آتے رہے, اس لیے بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو کسی نے دوسرے مذہب والے نے کہا کہ میری تربیت کریں. انہوں نے کہا نہیں, میں تو لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل جو ہے ان کے لیے بھیجا گیا ہوں, یا اسرائیل کے نبی کے جو قوم ہے ان کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر جب وہ وہاں گئے تو وہاں بھی کشمیر گئے, جو کہانی سنائی ہے اس نے, وہ بھی ان کیونکہ بہت سارے مائیگریٹ کر گئے تھے بنی اسرائیل کے لوگ ظلم سے یا اپنی تجارتوں میں یا مختلف طریقوں سے ان علاقوں میں انڈیا کی طرف آ گئے تھے. تو ان 10 جو لاسٹ ٹرائبس ہیں ان کے لیے ان کے تلاش کرنے کے لیے نکلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر صرف ان کے لیے آئے. اس لیے جو بھی نبی آئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے, ٹھیک. اوریجنل ٹیچنگ ان کی ہر نبی کی بڑی اچھی تھی, لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس میں غلط باتیں داخل کر لیں, ان کی جو اصل تعلیم تھی ڈسٹارٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کو ایسا توڑ مروڑ دیا, اس میں نئی نئی باتیں پیش کر دیں. جس طرح بھی اس نے بتایا, مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بائبل ملی, اس میں جو اس نے اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس میں بعض باتیں حق پہ ہیں. بلکہ اب ریسنٹلی پرسوں چوتھی خبر تھی, ایک ریسرچ گروپ ہے, انہوں نے کہا ہم نے ریسرچ کی ہے اور 10 سال کی ریسرچ کے بعد ہم نے اب یہ جو ورژن نکال لی ہے بائبل کی, ہم جو دے رہے ہیں وہ صحیح ہے اور یہ کلوز ٹو اصل عیسیٰ کی تعلیم کے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کو شک ہے وہ جو ابھی تک بائبل ورژن ہے وہ اصل تعلیم نہیں ہے, ٹھیک. تو ہر مذہب میں کوئی بھی مذہب کی جو تعلیم اور کتاب ہے وہ اصل میں نہیں, اس کو لوگوں نے کر دیا. اب جو بائبل کیا ہے اس میں کئی سینٹس کی اپنے اپنے خیالات ہی ہیں نا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ تو چند ایک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں, لیکن ہم جو کہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اپنی اوریجنل فارم میں ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن صرف یہ قرآن کریم ہے جس میں لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ میں نے یہ قرآن کریم اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا, ٹھیک ہے. ہم نے یہ اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ اپنی اوریجنل فارم میں رہے گا اور اسے انٹینٹ رہے گا, اور اس میں کسی بھی قسم کی غلط چیزیں شامل نہیں ہو سکتی. اس لیے عربک ٹیکسٹ جو ہے باوجود اس کے کہ اسلام میں بھی 72 فرقے بن گئے, سیکٹس بن گئیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک کا قرآن ایک ہے, ٹھیک. شیعوں کا بھی, سنیوں کا, بریلوی, دیوبندی یا جتنے بھی سیکٹس ہیں مختلف, وہابی, فلاں 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 فلاں, ٹھیک. قرآن کریم ایک ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں احمدیوں کو تمہارا قرآن کریم مختلف ہے, ہم یہ کہتے ہیں لو پڑھ لو دیکھ لو, قرآن کریم ایک ہے. ہاں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ
ہر ایک اپنے مطابق کر سکتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی مختلف تفسیریں مختلف ہیں. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ سمجھنے کے لیے اس کے ہر زمانے کے لیے یہ ویلڈ کتاب ہے. ٹھیک، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی حقیقت میں ٹرو ریلیجن ہے، کیونکہ اسی کی ایک مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصل فارم میں موجود ہے. ابھی یہاں تمہارے جو ہے بریڈ فورڈ میں انہوں نے نمائش میں لگایا تھا، انہوں نے 7th سینچری کے جو تھے قرآن کریم کے جو تھے بعض سیگمنٹس کو نمائش بھی کی تھی، ہے نا، پتہ ہے نا، 2-3 سال پہلے ہمارے جلسے میں آتے ہیں نا یہاں جو ریویو ریلیجن ہے وہاں کی نمائش لگتی ہے، ساتھ قرآن کریم کی نمائش بھی لگتی ہے. اس میں بعض لکھتے ہوئے کن لوگوں نے بچیوں نے لکھا ہے اس میں جا کے قرآن کریم کی آیت، ہاتھ کھڑا کرو. ہاں، تو اس میں ایک تو لکھا ہے، دوسرے یہ کہ وہ نمائش لگا کے انہوں نے دکھائے تھے یہ کہ کون سی سینچری سے قرآن کریم چل رہا ہے. تو 6ٹھی صدی میں 6th سینچری میں قرآن شریف اترا عام وسلم کے زمانے میں، یا 5ویں صدی میں، اور اب تک اسی طرح ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہماری کتاب سچی ہے اور ہمارا دین بھی سچا. ٹھیک، جہاں تک یہ سوال ہے کہ اگر سچا تو پھر لوگ مختلف کیوں ہیں، سیکٹس کیوں اتنی مختلف ہو گئیں. ٹھیک، اس لیے کہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایک زمانے میں مختلف لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، جو علماء ہیں، جو لیڈر ہیں، سو کالڈ اسکالرز ہیں، کلیرکس ہیں، بڈھے مولوی جو ہیں، وہ اپنی اس میں بیچ میں ڈال لیں گے تشریحیں. اس وقت مسیح موعود آئے گا، آن صلی اللہ نے فرمایا تھا، اور جو مسیح موعود آئے گا وہ تمہیں صحیح دین کی طرف لے کے آئے گا. اس لیے تم اس کو ماننا اور میرا سلام کہنا جا کے. ٹھیک، اس لیے ہم احمدی مانتے ہیں کہ قرآن کریم تو ابھی تک اسی اصل شکل میں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کے بھی نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور حضرت مسیح صاحب نے ہر بات کی تشریح کی. ترجمہ بھی تقریباً ایک ہے اور ساروں کا، لیکن تشریح تفسیر جو ہے، اس کی کمنٹری جو ہے، اس میں جو بعض باتیں تھیں زیادہ تھوڑی ڈیٹیل چاہتی تھیں بتانا، وہ بتایا ہمیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. مثلا بہت سارے مسلمان فرقے مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑھ کے فوت نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں قرآن شریف کہتا ہے فوت ہوئے. ٹھیک، قرآن شریف کی آیتوں سے ثابت کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے. 30 آیتیں قرآن شریف میں نکال کے دکھائیں کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے. وہ بھی ایک انسان تھے، اور کبھی انسان 2000 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا. قرآن شریف کہتا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں انسان تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے. اب وہاں آسمان پہ بیٹھے کہاں کھانا کھا رہے ہیں، کون سی جگہ بیٹھی ہے، کون روٹی پکا کے دے رہا ہے ان کو. تو اس لیے سارا ثابت ہوا کہ وہ انسان تھے، فوت ہو گئے، چلے گئے، اور وہ ایک تمثیل تھی، ایک میٹافور تھا جس کو نہیں سمجھے لوگ، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں واضح کر کے بتایا. ٹھیک، یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ اسلام سچا مذہب، اور اسلام اپنی اوریجنل اس کی کتاب اپنی اوریجنل شیپ میں موجود ہیں، اور اس کے لیے ہر صدی میں مجدد بھی آتے رہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس کو بتایا کہ میں وہی ہوں جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی. میں وہی ہوں جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ آخرین میں ہی پیدا ہوگا جو ابھی تمہارے سے نہیں ملے. وہ میں ہوں اور میری جماعت اب صحیح اسلامی جماعت. ٹھیک، یہ ثابت کرتی چیزیں کہ ہم اپنی شکل میں ہیں. اور ان کی ابھی تک ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کو ابھی بھی یقین نہیں کہ بائبل اوریجنل فارم میں ہے کہ نہیں. جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بعض اعتراض کیے بائبل کی بعض ورسز کے پہ، آیتوں پہ، تو جو اس کے بعد کی جو ایڈیشن چھپے نا، ان میں سے انہوں نے وہ آیتیں نکال دیں کہ اس اعتراض نہ ہو. تو یہ سب ٹیمپرنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے بائبل پہ کوئی حد کوئی نہیں، لیکن قرآن کریم میں نہیں ہوئی. ٹھیک، یہ ثابت نہیں کرتا کہ دین ہمارا سچا ہے. بس